میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا تھا، تو اس قدر زیادہ دوڑ دھوپ ہوئی، اس طرح لوگ ایک دوسرے پر گرے، مجھے کئی دن افسوس رہا کہ یار کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، میں کیوں آ گیا۔ اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ماسک لگا کے یا چھپ کر کسی وقت حاضری دے لوں۔ مہربانی کیا کریں، اب محفلوں میں دوست حکم کرتے ہیں آنا تو پڑتا ہے، اور ملتے بھی آپ محبت سے ہیں، کسی کو ہم سے کوئی ذاتی لالچ تو ہے نہیں، لیکن اس میں اگر ساتھ والے کو آپ تکلیف دے رہے ہیں یا کسی بزرگ کو دھکا دے رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ نفع نہیں ہوگا، یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو اذیت ہوئی۔ میرا خیال ہے جاتی دفعہ آپ ایسا نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہیے گا۔ جنہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ان کا پروگرام کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ اجازت اچھے طریقے سے، اب بات جانا ہے چونکہ رک سکتے نہیں، محفل کا نظم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی چل رہی ہوتی ہے محفل اور کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہی ہیں، سلسلہ رہتا ہے۔ چند ایک باتیں تھوڑے سے وقت میں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے، بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے، اور صدیاں بیت گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا، بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی۔ لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں، نیچے چلے بیٹھے ہیں ان کا معاملہ اور ہے۔ بھائیو، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے جو جاہل پیر ہوتا ہے نا وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، تو اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم
یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں، بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ لباس پہنا ہے اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خاوند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہیں تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ آپ صرف برکت دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے؟ آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے۔ تم نے خود بھی بچنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں
तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से रब और रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों से मना करो। मतलब क्या हुआ कि घर उस तरह चलाओ जो दीन कहता है, अपने घर के अंदर निज़ाम वो नाफिज करो जो कुरान और हदीस का निज़ाम है, जो कुरान और सुन्नत का पैगाम है। लेकिन लोग तिलावत कराएंगे घर में बरकत के लिए, कुरान के मुताबिक घर चलाने की कोशिश। सहाबा का ये तरीका था कि कुरान और सुन्नत का जो हुक्म उन्हें मिलता था उस पर अमल करते थे। हमारे यहाँ बड़ी बरकत होती है माशाल्लाह जी, तिलावत हो जाए पहले, अल्लाह खैर करे, सियासी जलसों में भी पहले तिलावत होती है, बाद में तर्जमा भी होता है। ओ खुदा के बंदे, इनसे पूछ कि तिलावत और तर्जमे की हद, और पता नहीं किस बीमारी का नाम है जमहूरियत, और किस खास अफीम का नाम लोगों ने रख लिया है जमहूरियत, ना किसी जमात में है ना किसी जगह है। और पता नहीं, इस्लाम तो किसी जमहूरियत का कायल नहीं, इस्लाम तो खिलाफत का कायल है। इस्लाम तो कहता है कि आपको कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, कानून तो अल्लाह रसूल ने बना दिए, आप नायब बन के उनका निफाज करें, बात ख़त्म हो गई। और लोग अपना अपना चूरन बेचते हैं, और कौम को वो जिस ज़माने में गालबन 97 में या 99 में एक हुकूमत बदली थी, तो मैं सुबह सुबह एक जगह पे अखबार पढ़ रहा था, तो एक बाबा जी नाश्ता बेचा करते थे। मैंने उनसे कहा आपको पता है रात की हुकूमत बदल गई? कहता पुत्र जेड़ा मर्जी आवे, मैं तो मजदूरी करके रोटी खानी, सानू तो हुकूमतां दा कदे कोई फायदा नज़र, मेहनत करते हैं तो खाते हैं, कहीं नज़र नहीं आता ये मामला क्या है। तो भाई याद रखेंगे आप कि आप तिलावतें तो करा रहे हैं असेंबलियों में भी, दीगर जगहों, ये भी बताएं कि कुरान के निज़ाम के मुताबिक चला रहे हैं नज़्म को। कुरान मजीद, हदीस पाक ये अमल के लिए हैं। हमारे यहाँ जलसे होते हैं, कितने घंटे की तकरीर हुई? 3 घंटे की। कितने घंटे की तकरीर हुई? 2 घंटे। कितने घंटे की तकरीर हुई? 1.5 घंटे की। अब आप सारी तकरीर छोड़ें, 5 मिनट उस जो तकरीर है उसमें से 5 मिनट वाली तकरीर पे अमल करें, जो बताया गया उसमें से 5। मैं एक जगह पे बयान के लिए गया तो गुफ्तगू मैंने की, मैं आ गया, अगले साल वो दोस्त फिर आ गए, कहने लगे पिछले साल आपने 25 मिनट तकरीर की थी, ऐत की लंबी कीजिएगा। मैंने कहा 25 मिनट वाली पे अमल हो गया? अगर तो 25 मिनट वाली पे अमल हो गया तो चलो इस दफ़ा 40 मिनट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने कुरान और हदीस को भी माशअल्लाह कानों के जायके के लिए रखा हुआ है, क्या बात की, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, वो अमल कब करना। सहाबाए किराम ने किताब व सुन्नत को लिया तो वो समझते थे यही तालीमात निजात है, जो हुक्म आया अमल किया। अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। हमने भी आयत सुनी है ना कई दफा। मैं आपसे हाँ ना नहीं कराता, आप बोलिएगा ना, बस अपने दिल से पूछिएगा क्या कभी कोई प्यारी चीज खर्च की है अल्लाह के रास्ते में? ये बड़ी प्यारी थी, रब के रास्ते में दे दो। यहाँ तो मस्जिद की टोपी में वो नोट निकल आते हैं जो चलते ही नहीं। प्यारी चीज खर्च कर रहे हैं ना अल्लाह के रास्ते में। जो ये आयत हमने भी सुनी और सहाबा ने भी सुनी, लेकिन हजरत अबू तलहा अंसारी ने आके फौरन अर्ज किया आयत सुनने के बाद कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाग बड़ा प्यारा है, और रब कहता है अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज खर्च करो तो मेरा बाग कबूल फरमा ले। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर ये घोड़ा बड़ा प्यारा है, मैंने बड़े चाव से रखा है, खिदमत करता हूँ, मेरा कबूल फरमा ले। एक शख्स को, एक सहाबी को शक्कर पसंद थी, वो शक्कर की बोरियां ही खरीद कर खैरात करते। वो कहते जब मेरा मालिक कहता है प्यारी चीज खर्च करो तो फिर मैं प्यारी खर्च करूंगा ना। भाई कुरान और हदीस पर अमल किया जाए, ये अमल के लिए आया है। आप इस पर सुभान अल्लाह कह के, माशाअल्लाह कह के और नारा लगा के रुखसत नहीं हो जाएंगे, बल्कि किताब व सुन्नत के जो अहकाम है उन पर अमल करेंगे। एक आयत नाजिल हुई, इख्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, हिसाब का वक्त करीब आ गया है और लोग अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए। वक्त हिसाब का आ गया है, टाइम आ गया है, उठना फरीदा सुतिया।
दाढ़ी आ गया ही पूर, हुण ते अग्गा नेड़े आ गया ही, हुण ते पिछा रह गया ही दूर। ते चल उठ ना फरीदा सुतिया, ते खलकत वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। तो अल्लाह ने फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोग अभी भी गाफिल है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आयत नाजिल हुई और मैं ये आयत सुनकर मस्जिद से बाहर निकला, बाद सहाबा जल्दी चले गए नमाज के बाद और मैं बैठा रहा। आयत नाजिल हुई, मैं सुनी, मैं गुजर रहा था तो एक सहाबी अपना मकान बना रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो वो मुझे कहने लगे मस्जिद शरीफ से आए हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कोई नई आयत? मैंने कहा आयत आई है ना, रब फरमाता है हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोग अभी भी गाफिल हैं। कहते हैं ये आयत मैंने सुनाई, वो ऊपर थे, दीवार ऊंची हो गई थी, छत के करीब से अभी काम कर रहे थे। मैंने आयत सुनाई, मैं आगे गुजर गया, पीछे से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो उन्होंने छलांग लगा दी थी। मैंने कहा मकान नहीं बनाना। कहने लगे तुम्ही ने तो बताया कि हिसाब का वक्त आ गया है, अभी तो आयत आई है। तो अब मैं जाऊंगा हुजूर से पूछूंगा कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है। भाइयों, अबरू का इशारा आता तो वो लोग अमल करते। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मिजाज ये है कि हम अमली ज़िंदगी में नहीं आते। बड़ी तारीफ़ें की, मैं बहुत बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ, ओहो क्या बात, मेरे हज़रत में ये खूबी है, ये कमाल है, ये इल्म है, ये फ़ज़ल है, ये तकवा है, ये रूहानियत है। आप बड़ी तारीफ़ें करें अपने मुर्शद की, लेकिन अगर घर जाके माज़अल्लाह बीवी को गाली दोगे तो वो आपकी तारीफ़ों को कुछ नहीं समझेगी। वो कहेगी ऐसा खाया तेनू तेरे पीर साहब ने, ऐ सबक देंदे नहीं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो कहते हैं तू कर तारीफ़ें जितनी मर्जी, पर ये तुझे इखलाक दिया, ये तरीका सिखाया। आप कहें मैं बहुत बड़े उस्ताद साहब के पास बैठता हूँ, क्या बात है, आज क्या नुक्ता बयान किया, लेकिन अगर आप अपने हमसाए के साथ सलूक अच्छा नहीं ना करते तो कहता है ये तुम्हें तालीम देते हैं तुम्हारे उस्ताद, ये बताते हैं तुम्हें। एक मिनट के अंदर लोग कह देते हैं ये तुम्हारा स्टेटस है। भाई किताब व सुन्नत पर अमल करेंगे, ये वो रोशनी है जो सारे अंधेरे दूर करेगी। अमली जिंदगी असल हुसन है कि आपके अंदर अमल की कैफियत क्या है। आप कुरान और सुन्नत से जुड़ें, उन इखलाकी रवैयों को अपनाएं जो इखलाकी रवैये हमें हमारे नबी करीम ने अता फरमाए हैं। लेकिन मैं बड़ी अदब से आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, हमने कोई साहब कहते हैं मुझे 40 साल हो गए मौलवी सुनते हुए, क्यों कहते हैं 30 साल हो गए। तो भाई आप में तब्दीली क्या आई, क्या आपने सीखा? क्या मैं एक जगह पे बयान के लिए मुझे बुला लिया गया, हाजिर हो गया, तो मुझे कहने लगे कि शायद 21वीं के 22वीं या शायद 25वीं के 26वीं हमारी महफिल है, और बड़े बड़े उन्होंने नामवर उलमा खुतबा के नाम, ये आए वो आए, मेज़बान, हमने इसको बुलाया, फिर अगले साल इसको बुलाया। वो बताते हैं ना हमारे बच्चे कायल करने के लिए बाज़ औक़ात, तो मुझे भी उन्होंने कहा, तो मैंने मेज़बान से जो ज़रा ज़्यादा ही बातें कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि कान में, मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहने लगा बस सुस्ती हो जाती, दुआ करो। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या अगू ना दसी कि इन्हें मौलवी बुलाए ने, नहीं समझे बात आप? मैं क्या मैं बदनाम ना करी। उन्हें कहना एडे 25-26 मौलवी भी तेनों नमाजी नहीं बना सके, तो ये बदनाम ना करना। आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि मैं फ़लाँ को भी बुलाया, फ़लाँ को भी, इसका माना ही कोई नहीं। ये क्या है महफिल, महफिल को आपने क्या समझ लिया? ये इतनी बड़ी नेमत थी, इतना बरकत वाला काम था महफिल, इसमें तो दिल बदल जाते हैं। पर आपने क्या माहौल समझा है महफिल का, इसको भी एक दुनियादारी बना लिया, क्या समझा आपने इसको? तो भाई अमली ज़िंदगी, किरदार वाली ज़िंदगी, आपका इखलाक संवर जाए। एक महफिल से बंदा उठ के जाए तो एक बुरी आदत तो छोड़े ना, एक अच्छी आदत तो अपनाए ना, उसके अंदर से एक शर जाए, कम से कम एक महफिल के बाद एक खैर तो आए ना। लेकिन वो बस ठीक है, जिस तरह सारी महफिलें होती हैं इसमें भी चले गए। अगर महफिल दुनियावी थी तो चलो वहाँ और रंग में चले गए, अगर किसी ने दीनी महफिल में बुला लिया तो किसी से टोपी उधार ले ली,
وہاں جا کے بھی ہم کرسی صدارت پہ براجمان ہو گئے، لیکن سمجھنے کا، بدلنے کا، تبدیل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ تو خدا را اس کو بھی آپ وہ لہجہ نہ اس کا بھی اپنائیں کتاب و سنت عمل کے لیے، اور یہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے تو یہ تبدیلی لاتا ہے۔ میں ایک دفعہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، اگر کوئی عالم دین پیر ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ہوتی نہیں۔ عالم کوئی ہو نا، پیری مریدی کر رہا ہو، تو ان کے ہاں آپ کو کم ملے گا کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ نہیں ملتا۔ اور جاہل آدمی ہو نا کوئی پیر اللہ، تو کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں سنجیدگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں علم نہیں نہ ہوتا وہاں سارا کچھ چل جاتا ہے۔ علم والی جگہ پہ کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ترازو علم پر تولی جائے گی، پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں۔ تو اگر وہاں علم نہیں ہوگا تو پھر ترازو بھی، وہ بعض اوقات مربتاً بھی کچھ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے، کسی پیر صاحب کے مرید تھے، تو تقریباً روزانہ ہی ان کے پاس 2-3 نئی کرامتیں ہوتی تھیں، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے ہوتے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں ہے۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے بھائی، وہ کہاں وہ بات کریں گے۔ تو وہ اکثر 3-4 کرامتیں روز سنا دیتے۔ کچھ وقت اب بعضوں کچھ چیزوں پہ میں تنبیہ بھی کرتا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات مروتاً بھی کچھ چیزیں سننی پڑتی ہیں، پیار سے سمجھاتے بھی لیکن وہ سن لیتے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے لگے کہ وہ اس طرح بھائی نے طلاق دے دی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بتائیں۔ تو میں انہوں کیا پیرانوں پوچھ، جنہاں دیاں 2-3-4 کرامتیں روز تو سناتا ہے، ان سے پوچھو مسئلہ بھی۔ کہنے لگا جی انہوں نے تو نہیں نا مسئلے ہوندے، وہ کہنے نے کسی عالم نے پوچھتے۔ میں کیا وہ جاہلی، کرامت اس کی ہر روز نہیں تیار ہوتی ہے، اور مسئلہ اسے سادہ سا بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھ کیا ہم نے پروڈکٹ تیار کی، کیا مزاج بنایا ہے۔ ویسے ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے جوتے کہاں سے ٹھیک ملتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جناب سوٹ کہاں سے اچھا ملتا ہے، سلائی کون اچھی کرتا ہے، تو دین کون اچھا بتاتا ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ کون سا پیر ہے جو عالم ہے اور عامل ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور موسم میں بھی کچھ باہر آج شدت ہے، اور آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سب اندر بیٹھے کچھ گرمی اور گھٹن بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، عمل کریں۔ ایک تو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھیں اور زندگی عمل والی بنائیں۔ جب کوئی بات رب رسول کی پہنچ جائے پھر وہ عمل کے لیے، اس پر پھر ہمیشہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے ملازم کو بھی اسی طرح کا جوڑا پہنانا جس طرح کا بندہ خود پہنتا ہے۔ لوگ جب پرانے کپڑے اتار کے کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اجے نویں ہی نے، حالانکہ جے نویں ہی ہوندے تو دینے کوئی نہیں ساسو، ایسے ہی بول رہا ہے جان بوجھ کے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تو جس بیچارے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے۔ حالانکہ اتنا بندے کو کمزور نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن بس ذہن بن جاتا ہے نا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو بھی اس لیول کا کھانا پینا پہننا دیں جو آپ پہنتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک مقام پہ صرف نبی کریم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، فرماتے ہیں میں نے کسی غلام کو ڈانٹ دیا تھا تو محبوب نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا خود پہننا ویسا۔ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے تو آقا اور غلام نے ایک طرح کے ایک لیول کے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا ابو ذر یہ تو یہاں رواج نہیں ہے۔ فرمایا کیا کروں، پہلے نہیں تھا، اب مدینے والے کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اب ہم بدل گئے ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں، اب ہماری زندگیاں عملی زندگیاں، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سارا کچھ اپنائیں جو اللہ رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔
عزیز بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی عمل سے بنے گی۔ آپ خالی باتیں کریں، سارا دن کریں، کسی کو کیا اثر ہوتا ہے؟ اور پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم۔ نماز کیا ہے؟ وہ بھی مصلی میں آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کئی دفعہ دادا کو نانا کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، آگے لیٹ جاتا ہے، وہ بھی سجدے کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کس سمت سجدہ کرنا ہے، لیکن جو آپ کرتے ہیں بچے بھی وہ کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں آپ نے چلو کبھی کہا ہوگا، گھر میں کوئی مجبوری ہوگی، کسی مجبوری کے تحت آپ نے کہا ہوگا بچے سے کہ باہر جا کے کہہ دے میں گھر نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بلوایا بچے سے، پھر آپ ساری زندگی ترسیں گے اپنے بچے سے، کہیں گے پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، لیکن وہ دوبارہ سچ کیوں؟ کہ آپ نے اسے عادت ڈالی ہے جھوٹ کی۔ میرے بھائی کتاب و سنت کو پڑھیں اور عمل کے لیے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ بس بات سمیٹتا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بازار چلے گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے پہننے کے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا میں سمجھ گیا، مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ فرماتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈال لیے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ گئے؟ غلام کے ساتھ۔ مولا علی کس کے ساتھ گئے؟ ایک مشورہ دوں آپ کو، غلام کے ساتھ نہ جائیں، ابا جی کے ساتھ جائیں۔ دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھائیں کٹھے کھاواں گے، کدی کدی ابا جی نو فون کرو، ابا جی آج میرا دل بڑا کردا ہے، تسی کھانا نہیں کھانا جنی دیر میں نہ آواں، مجھے امید ہے اس دن آپ کا باپ دوائی نہیں کھائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں سے فرمائش کریں کہ اماں جی میرا بڑا ہی دل کرتا ہے آج روٹی آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں اماں بڑی بوڑھی اور بیمار بھی ہوگی تو طاقت آ جائے گی۔ میرے بیٹے نے کہا لیکن ہم نے سارا وقت ہی یاروں کے لیے رکھ لیا ہے، ماں باپ کو خرچہ نہ دو، ٹائم دو، چھوٹے چھوٹے مشورے ابا جی سے کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں اماں سے پوچھا کرو۔ اماں جی سے کبھی کہیں، ابا جی سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں نا بازار میں کپڑے پسند کرنے، تو ان کو تازگی ملے گی، سکون آئے گا۔ حضرت مولا علی غلام کے ساتھ گئے، ایک مہنگا ایک سستا 2 جوڑے خرید لیے، واپس آئے، رستے میں وہ خاص مقام آ گیا جس مقام پہ حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا، غلام نے اپنی خوابگاہ میں اپنے گھر جانا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بھائی وہ میرے والا سوٹ دینا، اس نے وہ مہنگا نکال کے دیا، تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہے میں غلام ہوں، آپ پہنے نا مہنگا۔ تو حضرت علی عالم ہے نا، فرمانے لگے اگر کسی دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے نا تو دلیل میں دے دیتا ہوں۔ کہا جناب کون سی؟ فرمایا اگر دلیل سے ہی بانٹنا ہے تو مہنگا پہن لے، تو جوان ہے، اور میں سستا پہن لیتا ہوں، میں بوڑھا ہوں۔ چلو دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے تو یوں کر لیں، عمل والی زندگی، کردار والی زندگی، باتیں تھوڑی بھی ہو جائیں، تقریریں تھوڑی بھی ہو جائیں، گفت و شنید تھوڑی بھی ہو جائے، پر دوستو عمل۔ اور میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اگر آج آپ نے سچ بولنا شروع نہ کیا تو پھر آخری عمر تک سچ کی عادت نہیں ہوگی۔ آج خوددار بنے، عزت نفس کا مزاج بنائیں، جو آپ کا ہے صرف اسے ہی لیں، قناعت پسند بنے۔ آج بنیں گے تو بہتری آ جائے گی، لیکن اگر آج آپ پابند نہیں ہیں سچائی کے، دیانتداری کے، نماز کے، تو پھر بعد میں یہ ضروریات کبھی بھی آپ کو حاصل۔ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت رول ماڈل بنائیں، اچھا نمونہ بنائیں، آپ ایک زبردست شہری بنیں، گفتگو میں نہیں، مہنگا موبائل رکھنے میں نہیں، اعلیٰ کپڑے پہننے میں نہیں، بننے سنورنے میں نہیں، کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ میں زیادہ بات بھی کر سکتا تھا،
لیکن میں کیفیت سمجھ رہا ہوں ماحول کی کہ یہیں پر مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول اٹھے نہیں جی ابھی